أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى وتباركه في محكم كتابه المبين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین گرامی، آپ حضرات کی روز کی سنی ہوئی آیت چونکہ سلسلہ خاتون جنت سے متعلق ہے تو اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، لیکن یہ توقع نہ کیجیے گا کہ اس آیت کی تشریح و توضیح کی جسارت کروں گا۔ صاحبان علم سے بارہا آپ حضرات اس آیت کی تفسیر سماعت فرما چکے ہیں۔ مجھے صرف اس کے کنٹیکسٹ پہ بات کرنی ہے، سیاق و سباق، بات کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ سورہ احزاب قرآن مجید کی 33ویں سورہ ہے، 33rd، اور اس کی 33ویں ہی آیت یہ آیت تطہیر ہے، بلکہ یہ پوری آیت نہیں ہے، آیت کا جز ہے۔ 33ویں آیت طویل ہے، اس کا ایک حصہ ہے۔ 28ویں آیت سے براہ راست پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام ہوتا ہے، اور بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی ازواج سے، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے۔ اور اب اس کے بعد 28ویں آیت میں کہا گیا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی آرائشیں بہت پسند ہیں تو آؤ تمہیں ہم کچھ دے دلا کے رخصت کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو کہ مال دنیا میں سے پھر لے لیں کچھ اور چلی جائیں اس گھر سے، اور ان میں سے جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتی ہیں اور اس کے دیے ہوئے رزق پہ شکر ادا کرتی ہیں، اللہ ان کے لیے بڑا فیاض ہے، یقیناً ان کے لیے نعمتیں ہیں، فراوانی ہے۔ اور دیکھو رسول کی بیویوں، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تم ان عورتوں جیسی جو دوسروں کی بیویاں ہیں نہیں ہیں، تم زوجہ رسول ہو، نبی کی بیوی ہو۔ تو یاد رکھو کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہوگی تو اس کا تمہیں دوہرا عذاب ہوگا، اوروں کو ایک سزا ملے گی، تمہیں ایک غلطی کی 2 سزا ملے گی۔ اور جو تم میں سے نیک عمل کرے گا اس کے لیے جزا بھی اسی اعتبار سے بڑھ چڑھ کر ملے گی، کم نہیں ہوگی۔ اور دیکھو زمانہ جاہلیت کا سب بناؤ سنگھار کر کے مت باہر نکلا کرو، اور لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے لب و لہجے کو ایسا رکھو کہ اگر کسی کے دل میں کوئی برائی ہے، برائی کا خیال ہے، تو وہ تمہارے متعلق برا گمان نہ کرے، بلکہ اگر لفظی ترجمہ کروں تو لچھے دار باتیں نہ کرو کہ جس سے جن کے دلوں میں مرض ہے، برائی کا رجحان ہے، وہ تمہارے متعلق کوئی برا گمان کریں۔ اور اللہ کے تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، نماز قائم کرو،
زکات دو، اور اے اہل بیت ہم نے تمہیں ہر برائی کو ہم نے تم سے دور رکھا اور تمہیں ایسا پاک و پاکیزہ رکھا جیسے پاکیزہ ہونے کا حق ہے۔ اور اے رسول کی بیویوں، پھر ان سے خطاب ہو رہا ہے، اے بیویوں جو کچھ تمہارے گھروں میں آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے، جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کو یاد کرو، ان کو دہراؤ، ان کا ذکر کرو۔ یہاں پہ آ کے بات ختم ہو جاتی ہے۔ شروع ہوئی ازواج رسول سے گفتگو، ان کی مختلف کیفیتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، انہیں کچھ چیزوں سے منع کرتے ہوئے، کچھ چیزوں کی دعوت دیتے ہوئے، اور پھر اختتام بیچ میں یہ وہ آیت آ گئی کہ جس کو ہم آیت تطہیر کہتے ہیں۔ اب یہ ترتیب جو تھی آیات کی، یہ ایک مسئلہ بن گئی، اور خاص طور پر ہمارے بھائیوں کا نقطہ نظر یہ ہو گیا کہ چونکہ ساری آیات ازواج سے متعلق ہیں، ان سے گفتگو ہو رہی ہے، تو یہ آیت تطہیر بھی ازواج ہی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ لیکن اب بڑی دشواری یہ تھی کہ تاریخی طور پر جتنے حوالے تھے وہ آیت تطہیر کے شان نزول میں واقعہ یہ بیان کرتے تھے کہ حضور نے 4 افراد کو چادر میں لیا، ابا کے دامن میں لیا، مختلف انداز سے روایتیں بیان ہوئی ہیں، اور یہ کہا گیا کہ یہ ان کو چادر میں لینے کے بعد تب آیت تطہیر کے والے جز کی تلاوت کی۔ تو اب یہ تو ممکن نہیں تھا کہ ان کو اس آیت سے باہر کر دیا جائے، جو یہ افراد تھے ان کو باہر نہیں کیا گیا، تو اب اس کے بعد یہ تعویل کی گئی کہ در حقیقت اہل بیت تو ازواج ہیں، وہ لغت کے اعتبار سے گھر والوں میں گھر والی کا ذکر تو لازمن ہوگا، تو چنانچہ اہل بیت سے مراد ازواج ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ طہارت کے اس عمل میں آل محمد کو یعنی ان افراد کو بھی شامل کر لیا جائے، تو ان کو بھی حضور نے خاص طور پر، تاکہ دنیا ان کو بھی اہل بیت سمجھے، اہل بیت سے باہر نہ سمجھے، یعنی یہ یوں سمجھیے کہ رعایتی طور پر اہل بیت بنائے گئے، اصل اہل بیت جو تھیں وہ خواتین تھیں۔ یہ دعویٰ تشدد مت سے ہے کہ بعض اوقات پریشانی کا بھی باعث بن جاتا ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے، لیکن یہی صورتحال خود ان کے لیے بھی بعض اوقات پریشان کن ہے، اس لیے کہ اس آیت کے مصداق رسول کی ازواج کو مان لینے کے بعد مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ صرف مان لینے سے، یعنی یہ کہنے سے کہ آیت ان کے شان میں نازل ہوئی ہے، اس آیت کی اپنی یہ کچھ کوالٹیز ہیں جو بیان کر رہی ہے نا آیت تطہیر، کچھ صفات بیان کر رہی ہے۔ اب اگر ان صفات پر پورا نہ اترے ازواج رسول تو پھر بڑی دشواری پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک زمانے میں، اب آپ حضرات شاید واقف نہ ہو پاکستان کے شخصیتوں سے، ایک صاحب ہوا کرتے تھے ہمارے یہاں، اب تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب۔ ان کی اپنی عجیب عجیب باتیں تھیں، خلافت کا نظام دنیا میں دوبارہ قائم کرنے کی تگ و دو کر رہے تھے، تو اب یہاں تو کسی خلیفہ سے ملاقات نہیں ہو سکی، جہاں گئے وہاں بہت سے مل جائیں گے۔ ان کو وہاں ان کو چند ان کے ساتھ یوں کہیے کہ اب یہ ممبر کی زبان نہیں ہے، لیکن اب کیا کروں کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ کچھ شیعہ لڑکوں نے اپنی تعارف کرائے بغیر اس خواہش کا اظہار کیا کہ حضور ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک نشست ہو جائے، کچھ جوان سوال جواب کرنا چاہتے ہیں۔ تو چونکہ ان کو اس نوعیت کی چیزوں کا بڑا شوق تھا پبلک میں آنے کا، وہ جمع ہو گئے اور وہاں پہ بات چلنے لگی۔ اب وہاں ایک لڑکے نے ایسے سوالات کرنے شروع کیے کہ جس کے ان کے پاس جواب نہیں تھے، ہوتے ہوتے وہ جھنجلا گئے، کہنے لگے تم شیعہ لگتے ہو۔ اس لڑکے سے مخاطب ہوئے تم شیعہ لگتے ہو، تو اس نے کہا نہیں میں خود تو شیعہ نہیں ہوں، میرے دوست ہیں شیعہ، تو وہ جو اعتراضات کرتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں۔ تو اس پہ کہہ لیں نہیں ان شیعوں سے دوستی نہ رکھا کرو، یہ لوگ بہت گمراہ لوگ ہیں، یہ اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں، جبکہ کوئی اور نبیوں کے سوا معصوم نہیں ہو سکتا۔ اس نوجوان نے فوراً آیت تطہیر پڑھی اور کہا اس کے اندر تو معصوم کا تذکرہ ہے،
یعنی یہ کچھ لوگ ہیں جن کی عصمت کی گواہی پروردگار عالم دے رہا ہے، تو بجائے اس بات کا جواب دینے کے انہوں نے فوراً کہا کہ اس میں تو ازواج بھی شامل ہیں، یہ تو ازواج کی تعریف میں نازل ہوئی ہے۔ یعنی پھر وہ بحث چھوڑ دی جاتی ہے کہ آیا تطہیر کے تقاضے کو کیا کوئی پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، پھر یہ بحث چھیڑ دی جاتی ہے کہ اس میں ازواج رسول شامل ہیں۔ یہ اصرار ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے بعد پھر وہ اتنا ہنگامہ ہوا کہ ان کو کہنا پڑا کہ بھئی یہ تم لوگوں نے مجھے پھنسا لیا ہے، وہ کھانا کہاں ہے جس کا تذکرہ ہو رہا تھا، جس کے لیے مجھے بلایا گیا تھا، وہ گفتگو ختم ہو گئی۔ یعنی یہ جب بھی آپ اس آیت پہ بات کریں گے یہ مسئلہ بیچ میں آپ کو دے گا کہ جناب اس کے اندر آپ یہ تو دیکھیں نا، ازواج کا تذکرہ ہے شروع سے آخر تک، ترجمہ تقریباً لفظی نہ صحیح لیکن اس معنی کو رکھتا ہوا میں نے آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کر دیا کہ 28 سے لے کے 34 تک ساری آیتوں میں ازواج سے خطاب ہے۔ تو اب بڑی دشواری ہو جاتی ہے کہ بیچ میں یہ آیت تطہیر ہے، اس آیت تطہیر کو کیسے کہیں کہ یہ کسی اور کے لیے ہے۔ بس مجھے یہی تھوڑی سی آپ حضرات کو زحمت دینی ہے کہ آئیے دیکھنے کی کوشش کریں کہ یہاں پر جو یہ آیت ہے یہ ازواج کے لیے ہے یا کسی اور کے لیے ہے۔ لیکن ایک بنیادی بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، اس سے کچھ اور بھی غلط فہمیاں جو دوسروں کی پھیلائی ہوئی ہیں اور ہمارے ذہنوں میں بھی کہیں کہیں گنجائش ان کی پیدا ہو جاتی ہے، وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ یہ بحث کہ یہ آیہ تطہیر چونکہ ایک ایسے مقام پہ ہے جہاں اور ازواج کا تذکرہ ہے، ان سے بات چیت ہے، اس لیے یہ ازواج کی شان میں ہے، یہ بات کہنے سے پہلے ایک بنیادی بات ماننا ہمارے بھائیوں کے لیے ضروری ہو جائے گا، اور وہ بات یہ ہے کہ بڑے شد و مت سے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ تیسری خلافت کے زمانے میں جمع ہوا یا پہلی خلافت کے زمانے میں جمع ہوا، اور جمع ہونے کا طریقہ یہ تھا کہ ایک رکنی کمیشن بنایا گیا ایک آدمی پہ مشتمل، زید ابن ثابت ان کا نام تھا، وہ بیٹھ گئے مسجد کی سیڑھیوں پر، لوگ ایک ایک آیت لے کے آتے تھے، وہ اس آیت کو رکھ لیتے تھے، جب کہیں اور کوئی تصدیق کرتا تھا کہ یہ جزو قرآن ہے تو اس طریقے سے پھر اس کو وہ شامل کرتے تھے قرآن مجید میں، اور اس طرح انہوں نے پورا قرآن جمع کیا، ایک ایک آیت دو آیتیں جو مختلف لوگ لاتے رہے، ایک آدمی کی گواہی پہ نہیں، 2 گواہیاں ہوئیں تو قرآن جمع ہوا۔ یعنی گواہ قرآن جو ہے وہ صرف شہادتوں کی بنیاد پر جمع ہوا۔ اب ان کی اس روایت کے نتیجے میں اور جو بہت سے سوال اٹھتے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر، جو کچھ انہوں نے جمع کیا اس جمع کیے ہوئے کی صورت یہ تھی کہ بخاری شریف میں 2 روایتیں ساتھ ہیں جمع قرآن کے سلسلے میں۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب انہوں نے حضرت ابو بکر کے زمانے میں قرآن جمع کیا زید ابن ثابت نے، تو 2 آیتیں سورہ توبہ کی نہیں مل رہی تھیں، یعنی کسی اور نے نہیں دی، ایک شخصیت تھے خزیمہ ابن ثابت، ان کے پاس سے 2 آیتیں ملیں، کوئی دوسرا گواہ نہیں مل سکا، تو ایک روایت کہیں سے مل گئی کہ خزیمہ ابن ثابت کی ایک گواہی 2 کے برابر ہے، چنانچہ اس بنیاد پر وہ 2 آیتیں شامل ہوئیں، اور اس قسم کی بنیاد پر جو آیتیں شامل بتائی گئیں تو پھر اب موقع مل گیا، اس دور میں تو نہیں، آج پچھلی صدی جو گزری ہے اس کے آخری زمانے میں آپ کے امریکہ میں ایک شخصیت گزرے ہیں خلیفہ رشاد کے نام سے، مصر کے ایک شخصیت تھے، انہوں نے قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ کیا، اس کا نام رکھا اتھورائزڈ ٹرانسلیشن آف قرآن۔ ان سے پوچھا گیا کس نے اتھورائز کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو اس کا اصل آتھر ہے یعنی اللہ، اس نے مجھے اتھورائز کیا کہ میں ترجمہ کروں۔ ان کی شہرت بہت زیادہ ہو گئی تھی، آپ لوگوں کو یاد آ جائے گا، انہوں نے ایک حسابی کچھ باتیں دریافت کی تھیں، جس میں سے ایک بات یہ تھی کہ قرآن مجید جو ہے وہ 19 کے عدد سے ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، اس کے تمام کہیں وہ بسم اللہ کے حروف 19 ہیں، اور جتنی صورتیں ہیں قرآن مجید کی 114 وہ بھی 19 سے ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں، بسم اللہ 113 صورتوں میں موجود ہے، تو یہ تو ڈیوائیڈ نہیں ہوتا، تو اللہ نے صرف ڈیوائیڈ کرنے کے لیے سورہ نمل کے اندر بسم اللہ شامل کی، ساری صورتوں پہ بسم اللہ ہے ایک سوائے سورہ توبہ کے، تو وہ سورہ توبہ والی بسم اللہ کی کمی پوری کرنے کے لیے اللہ نے سورہ نمل میں اس کا اضافہ کر دیا، اور اس طرح 114 صورتیں ہیں، اور بہت سی باتیں کہ یہ جتنے حروف مقطعات ہیں، یہ الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، یہ سارے حروف جو ہیں اگر اسی سورے میں جس کے اندر یہ حروف آئے ہیں ان تمام حروف کو کاؤنٹ کیا جائے کہ الف لام میم میں سورہ بقرہ میں کتنی مرتبہ الف آیا ہے، کتنی مرتبہ لام آیا ہے، کتنی دفعہ میم آیا ہے،
اور اس کے علاوہ جو اور صورتیں ہیں جس میں الف لام میم ہے وہاں سے بھی ان حروف کو کاؤنٹ کیا جائے. سورہ عنکبوت ہے, سورہ آل عمران ہے, 29 قرآن مجید کی صورتیں ہیں جس سے پہلے یہ حروف آتے ہیں. تو جہاں ایک جیسے حروف آئے ہیں ان حروف کو جمع کر لیا جائے جتنا اس میں ہے سورے کے اندر ہے. تو پہلی بات تو یہ معلوم ہوگی کہ سورے میں سب سے زیادہ وہی لفظ وہی حرف استعمال ہوئے ہیں, اور پھر ان کی تعداد جو ہوتی ہے وہ 19 سے ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے. یہ اس زمانے میں بڑا ہنگامہ ہوا اور ان کی بڑی پذیرائی ملی, مسلم ممالک وغیرہ میں بلائے جاتے رہے, سعودی عرب میں بھی ان کے خصوصی اہتمام ہوا, ان کو اسکالرشپ بھی دیا گیا اور بہت بڑے اعزازات سے نوازا گیا. یہاں ایک احمد دیدات نامی آپ کے ہاں وہ تھے, مناظر کیا کرتے تھے, نو مسلم تھے, انہوں نے بھی انہوں نے کتاب لکھی تھی میتھمیٹیکل میریکلز آف قرآن. وہ کتاب جو ہے وہ بڑا اس وقت سب کی دلچسپی کا سامان بنی. ان کے اس سارے فارمولے میں سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں فٹ نہیں ہوتی تھیں کہ اگر اس میں اللہ کا لفظ جو آیا ہے تو اس کو اگر ٹوٹل میں کاؤنٹ کریں تو پھر وہ 19 سے ڈیوائیڈ نہیں ہوتا, اور اگر اس کو نکال دیں تو 19 سے ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. انہوں نے اس کا نتیجہ یہ نکال لیا کہ یہ جو دونوں وہ ہیں چونکہ ایک آدمی کی گواہی پہ لیا گیا تھا اس لیے یہ جزو قرآن نہیں ہے, یہ قرآن میں شامل نہیں ہے. ان کا اپنا کلیم تھا, پھر یہاں قتل ہو گیا تھا ان کا, ابھی یہ 83 کی بات ہے, یہاں پہ مارے گئے تھے. ان کا باقاعدہ مسلک بن چکا ہے, اور ان کا چھپا ہوا قرآن جو انہوں نے تیار کیا ہے وہ بھی یہاں بہت سے لوگوں کے پاس, کم از کم ایک صاحب کے پاس دیکھنے کی مجھے بھی سعادت حاصل ہوئی ہے. تو وہ جی سعادت ہی ہے صاحب, کیونکہ وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ اگر قرآن مجید انگریزی میں نازل ہوتا تو یہ نازل ہوتا جو میں نے نہ کیا ہے. تو اب ظاہر ہے انگریزی کا قرآن انہوں نے صرف اس روایت پر کہ یہ دیکھیے پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی کے کہنے پہ یہ 2 آیتیں لکھ لی گئیں, یہ آیتیں قرآن کا حصہ نہیں ہیں, یہ انہوں نے گھڑ کے اس کے اندر شامل کر دی ہیں. تو اب قرآن جمع کرنے والوں نے جو کہانیاں بتائیں ان کہانیوں کا نتیجہ یہ ہے کہ اس قسم کے الزامات قرآن کے اوپر آتے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت عثمان کے زمانے میں پھر ایک کمیشن بنایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ پچھلا جو قرآن مجید لکھا گیا تھا اس کی کاپیاں تیار کرو جس کو جمع قرآن کہا جاتا ہے. تو جب کاپیاں تیار کرنے کے لیے منگایا گیا قرآن تو اس قرآن کے اندر پتہ چلا کہ اب سورہ احزاب میں 2 آیتیں مسنگ ہیں. اور پھر خزیمہ ابن ثابت ہی بلائے گئے جنہوں نے آ کے وہ 2 آیتیں بتائیں, اور پھر ان 2 آیتوں کی وجہ سے وہ قبول کر لی گئیں کہ جناب یہ اکیلی کی گواہی قابل قبول ہے. یعنی حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن کے جمع ہونے تک 2 آیتیں پڑھی نہیں جاتی تھیں قرآن میں, بظاہر اس روایت سے پتہ چلتا ہے. یہ ساری داستانیں, یہ سارے قصے کہ قرآن ہم نے جمع کیا ہے. اگر آپ کہتے ہیں قرآن ہم نے جمع کیا ہے تب تو جناب آپ کا یہ سارا مباحثہ, ساری دلیل بالکل بے معنی ہو جاتی ہے. جب آپ نے قرآن جمع کیا ہے تو آپ نے دیکھا کہ آیت اطہیر اگر الگ رہی کسی جگہ پر تو شاید آپ کو نقصان پہنچے, تو آپ نے اس کو اٹھایا اور ازواج کے سلسلے میں شامل کر دیا. بھیا یا تو یہ مانیے ہماری طرح, ہم جو مانتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید جس حال میں ہے یہ خدا کے رسول نے اسی حال میں چھوڑا تھا, یہ کسی اس میں غیر معصوم کا ہاتھ نہیں ہے, نہ قرآن کے جمع کرنے میں نہ قرآن کے ترتیب دینے میں. یہ سب کچھ عہد رسالت کی, میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ غلط فہمیاں اپنے ذہنوں کی بھی دور ہو جائیں. ہمارے تمام جید علماء, صف اول کے علماء جس میں شیخ صدوق علیہ رحمہ شامل ہیں, جس میں سید رضی اور سید مرتضیٰ شامل ہیں, جس میں شیخ مفید شامل ہیں, شیخ توسی علیہ رحمہ شامل ہیں, یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جو ہمارے ستون ہیں دین کے, وہ سب اس بات پہ متفق ہیں. شیخ صدوق تو بہت سخت ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ترتیب کے متعلق بھی کوئی گمان نہیں کر سکتا کہ اس کی ترتیب اصل کے مطابق نہیں ہے, اس میں نہ کوئی لفظ کم ہے نہ کوئی لفظ زیادہ ہے. یہ اپنے طور پہ ایک تفصیلی موضوع ہے, ظاہر ہے کہ اس پہ اس وقت بات نہیں ہو سکتی, لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید وہی کچھ ہے جو رسول چھوڑ کے گئے, جیسے انہوں نے مناسب سمجھا ویسے اس کو ترتیب دی. اب یہ بحث کے صاحب اس میں مدنی آیتیں پہلے ہیں یا مکی آیتیں بعد میں ہیں یا ملی جلی ہیں, تو جناب والا یہ مصنف کا اپنا اختیار ہے. جو کتاب کو خود اگر وہ چاہے, غالب نے غزلیں کہیں تو اب یہ تو نہیں ہوا کہ پہلے ردیف الف کی غزلیں کہہ رہے تھے, پھر بے کی شروع کی, پھر انہوں نے
پیکی شروع کی نہیں, وہ الگ الگ غزلیں زندگی بھر کہتے رہے, ترتیب دینے لگے تو پہلے کی غزلیں بعد میں, بعد کی غزلیں پہلے, اور اس حساب سے انہوں نے ترتیب دے دی. اللہ نے جس طرح دل چاہا, جیسا مناسب سمجھا, جو اس کی مصلحتیں تھیں اس کے مطابق قرآن کی آیتیں نازل کرتا رہا, اور اس کے رسول اس کو دنیا تک پہنچاتا رہا. پھر اللہ اور رسول کی ہی منشا ہوئی کہ اس کو یہ شکل دی جائے جو آج ہے. اب اس کی مصلحت کیا تھی, یہ خود اپنے طور پر یہ تحقیق کی بات ہے, تلاش کیجئے کہ کیا مصلحت ہے. لیکن یہ کم از کم طے شدہ بات ہے, ہمارا عقیدہ یہ ہے, ہم شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید حیات رسالت میں اپنی پوری شکل میں آ چکا تھا, اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بعد رسول سب سے پہلا کام ہی یہ کیا. بعد وصال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلا کام یہ کیا کہ ان تمام صورتوں کو جو الگ الگ رکھی ہوئی تھیں ان سب کو ایک کتابی شکل میں دو دفتیوں کے درمیان, یعنی گویا باقاعدہ کتاب بنا کر یہ دنیا کے سامنے رکھ دی ہے. اور اس وقت سے لے کے آج تک وہی قرآن چل رہا ہے جو علی ابن ابی طالب نے جمع کیا تھا. وہ بھی جمع نہیں کیا تھا, اللہ کے رسول سارا قرآن علی کے سپرد کر کے گئے تھے, خود بتا کے گئے تھے کہ کس کو کہاں, کس آیت کو کہاں ہونا ہے, کس سورے کو کہاں سورہ ہونا ہے. اگر ہم یہ روایت مان لیں کہ حضرت عثمان یا حضرت ابوبکر کے زمانے میں دو دو گواہیوں سے قرآن جمع کیا گیا ہے, تو پھر سوال اٹھے گا کہ یہ سورہ بقرہ کی جو آیتوں میں جو ترتیب ہے وہ ترتیب کس نے بتائی ہے. یعنی آنے والے نے آ کے بتایا جناب یہ دو آیتیں ہیں, یہ بھی قرآن کی ہیں. کسی اور صاحب نے کہا ہاں جناب تصدیق کرتے ہیں, یہ دونوں آیتیں قرآن کی ہیں. آپ نے اس کو لکھ لیا, تو سورہ بقرہ میں کیوں لکھا, سورہ آل عمران میں کیوں نہیں لکھا, انہی دو آیتوں کو سورہ توبہ میں کیوں نہیں لکھا, کسی اور سورے میں کیوں نہیں لکھا. یہ گویا آپ نے جو ترتیب دی ہے, یا تو یہ مانیے کہ یہ ترتیب آپ کی دی ہوئی نہیں ہے, اور اگر دی ہوئی ہے تو پھر کوئی سورے کی شکل جو ہے وہ کوئی حتمی شکل نہیں ہوگی, اللہ رسول کی دی ہوئی نہیں ہوگی. اور اسی طریقے سے سورہ تو بڑی دور کی بات ہے, آیتوں کی ترتیب کا بھی یہی معاملہ ہوگا. اور جہاں کہیں مصلحت ہوئی حکومت کی, جہاں پسند فرمایا وہاں پہ اٹھایا اور آیا تطہیر کو بیویوں کے تذکرے میں کر دیا تاکہ وہ بھی اس میں شریک ہو جائیں. یہ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عثمان نے قرآن جمع کیا یا حضرت ابوبکر نے قرآن جمع کیا, تو پھر آپ کی طرف سے یہ دعویٰ بالکل بے معنی ہے کہ جناب چونکہ ازواج کے تذکرے میں آیت ہے اس لیے یہ ازواج کے لیے ہے. اگر آپ یہ مانتے رہیں گے تو ہم آپ کے لیے نہ تو ہمیں دلیل دینے کی ضرورت ہے نہ کچھ کہنے کی ضرورت ہے. ہمارا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن آپ نے جمع کیا, تو جہاں آپ کا دل چاہے آیت کو رکھ دیا, اس سے فرق کیا پڑتا ہے. کوئی نتیجہ پھر ترتیب سے نہیں نکالا جا سکتا. پھر کوئی بات اس بات پہ نہیں کہی جا سکتی کہ فلاں آیت چونکہ فلاں جگہ ہے اور اس سے پہلے اور اس کے بعد یہ ذکر ہے اس لیے اس کا مفہوم یہ نکلے گا. بے معنی ہو جاتی ہے یہ بات. یہ تو ہم ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ چونکہ قرآن مجید کو ہم خدا اور رسول کی طرف سے جمع شدہ مانتے ہیں, تب ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ جہاں ایسی کوئی الجھن پیدا ہو تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو دور کریں. یاد رکھیے کہ آپ نے جب اللہ کے رسول نے آپ سے یہ کہا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ ہو اہل بیتی و عترتی, تو اب یہ دو چیزیں اللہ کے رسول نے دی اور اس وضاحت کے ساتھ دی کہ یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے. میدان حشر تک, حوض کوثر تک یہ اسی طرح دونوں ساتھ پہنچیں گے. تو جب یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے تو یاد رکھیے کہ ہمیں پھر پیکج ڈیل کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ اہل بیت کو لے لیں قرآن کو چھوڑ دیں, یا قرآن کو لے لیں اہل بیت کو چھوڑ دیں. دونوں کو ساتھ لینا پڑے گا. اب ایک گروہ نے تو اعلان اہل بیت کو چھوڑ دیا اور کتاب کو لے لیا, لیکن آپ چونکہ اس حدیث کے سب سے زیادہ علمبردار ہیں, سب سے زیادہ آپ اپنے آپ کو اس حدیث سے وابستہ سمجھتے ہیں, تو آپ کے لیے گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ ایک کو لے لیں اور ایک کو چھوڑ دیں. دونوں کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑے گا. اور جب دونوں کو لیا ہے تو اگر کوئی حرف اہل بیت کے اوپر کوئی انگلی اٹھاتا ہے اس کا جواب دینا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی انگلی قرآن کی طرف اٹھتی ہے تو اس کی ذمہ داری بھی آپ پہ آ جائے گی. بنیادی طور پر اب یہ تفصیلی باتیں انشاءاللہ جتنی ہو سکیں اس تھوڑے سے وقت میں ہوں گی, اور کوشش کریں گے کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ آیت اگر نازل ہوئی ہے تو یہ
اگر اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے تو پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ازواج کے تذکرے میں، چونکہ یہ ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ ازواج کے تذکرے میں جو رکھی گئی ہے یہ خدا اور رسول کے منشا کے مطابق رکھی گئی ہے، اس لیے ہم جواب دے رہے ہیں، ورنہ دوسروں کے کسی کے اعتراض کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو مانتے ہی نہیں کہ یہ ترتیب خدا اور رسول کی دی ہوئی ہے۔ یہ تو وہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے دی ہے تو آپ نے جو کچھ کرنا تھا کر دیا قرآن کے ساتھ، پھر ہم سے کیوں پوچھتے ہیں یہ یہاں کیوں ہے اور وہ وہاں کیوں ہے؟ لیکن ہم پوری ذمہ داری سے قرآن مجید کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہوئے اور اس کی ترتیب کو اللہ اور رسول کی جانب سے سمجھتے ہوئے پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کہیں شک پیدا ہو تو اس کا ازالہ کیا جائے۔ اس زاویے سے ذرا ایک طرف دیکھیے کہ یہ آیت یہاں پہ کیوں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت یہاں پہ موجود ہوتے ہوئے یہ بتا رہی ہے کہ اس کا تعلق کسی اور گروہ سے ہے، اور باقی جتنی آیتیں ہیں جس میں ازواج کا نام لے کے تذکرہ کیا گیا ہے وہ کوئی اور گروہ ہے۔ وہ اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ اللہ نے خامیوں کی نشاندہی کی ہے اور کچھ اصلاح کی دعوت دی ہے، یہ چیزیں تم اپنی دور کرو، اپنی خرابیوں کو دور کرو۔ دوسری طرف آیت تطہیر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ایسے پاک و پاکیزہ ہو جیسے پاک و پاکیزہ ہونے کا حق ہے۔ اگر ایسے پاک و پاکیزہ ہیں تو یہ جن برائیوں کا تذکرہ ہے، یہ برائیوں کا تذکرہ، یہ دونوں چیزیں آپس میں متضاد ہو جائیں گی۔ لگتا ہے کہ وہ کسی اور گروہ کی بات ہے، یہ کسی اور گروہ کی بات ہے، کوئی اور جماعت ہے۔ ذرا غور فرمائیے، انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب مسئلہ یہ نہیں، آپ لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ پاک رکھے گئے، ہر برائی ان سے دور رکھی گئی، یہ نہیں کہ وہ اللہ نے ارادہ کیا ہے، اللہ کی یہ خواہش ہے، اللہ کی یہ رضا اس بات میں ہے کہ تم اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھو یا گناہ تم سے دور رہیں اور تم پاک ہو جاؤ۔ تو جب پاک ہو جاؤ کا مطلب یہ کہ ابھی ناپاک ہیں وہ پاک ہو جائیں۔ اگر یہ بات ہے تو اور اس کا خطاب اہل بیت سے ہو رہا ہے، مخصوص کیا جا رہا ہے کہ تم سے برائیاں دور رہیں اور تم پاک و پاکیزہ ہو جاؤ، تو کیا اس کا یہ مطلب سمجھا جائے کہ شریعت اسلامی میں پاک ہونے کا تقاضا صرف اہل بیت سے ہے، باقی امت چاہے برائیوں میں آلودہ رہے، گناہوں میں بسی رہے؟ بھئی اگر یہ آپشنل بات تھی کہ اللہ یہ چاہتے، جیسے اللہ چاہتا ہے کہ تم نماز پڑھو، اب نماز پڑھیے نہ پڑھیے یہ مسلمانوں کا اپنا وتیرہ ہے، تاریک الصلاۃ بھی تو لوگ ہوتے ہیں نا، ہر چند کے کلمہ پڑھا ہے مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھتے، تو نماز نہ پڑھنا منشا الہی کے خلاف ہے، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ نماز پڑھو، اس کی منشا ہے کہ تم نماز پڑھو، اسی طریقے سے اس کی منشا ہے کہ تم پاک ہو جاؤ۔ تو اب اگر تم پاک نہیں ہوتے تو یہ تمہاری کوتاہی ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ پاک ہو جاؤ، تو پھر اس کا یہاں پر اہل بیت کو مخاطب کر کے یہ جملہ خاص طور پہ کیوں کہا گیا؟ کیا وہ مجھ سے نہیں چاہتا کہ میں پاک ہو جاؤں؟ کیا آپ سے نہیں چاہتا کہ پاک ہو جاؤں؟ جتنی بھی نسل انسانی ہے ہر ایک سے اس کا تقاضا ہی یہ ہے، دین آیا ہی یہ ہے کہ ہر شخص اپنے دامن کو تمام آلودگیوں سے پاک کرے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے، گناہ سے اپنے کو محفوظ رکھے۔ تو جو تقاضا سب سے ہونا ہے، پوری نسل انسانی سے جو تقاضا ہو رہا ہے، وہ خاص طور پر اہل بیت سے کیوں کیا جا رہا ہے کہ اہل بیت تم پاک ہو جاؤ؟ ماننا پڑے گا کہ یہاں جو بات کہی جا رہی ہے اس کے تقاضے کچھ اور ہیں، یہ نہیں کہ ہو جاؤ۔ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ کوئی واردات ہے، کوئی بات ہے جو پہلے سے ہو چکی ہے۔ اچھا، اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ ہو جاؤ، یہ مطلب ہے کہ ہو جاؤ، تو پھر ایسی صورت میں کم از کم ازواج کا معاملہ پھر مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ اسی قرآن کے اندر سورہ تحریم میں ابتدا ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ اے رسول جو کچھ ہم نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے وہ بیویوں کے کہنے پر حرام نہیں ہو سکتا، اور ان دو بیویوں کے تو دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ سورہ تحریم ہے، جا کے دیکھ لیجئے، ان دو بیویوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، اور ان سے کہہ دو کہ اللہ جو ہے وہ اپنے رسول کو تم سے بہتر بیویاں دے سکتا ہے، جو ایماندار بھی ہوں گی، نماز گزار بھی ہوں گی، جو رسول کا کہنا بھی مانتی ہوں گی، یعنی جو صفت ادھر بتائی جا رہی ہے لگتا ہے ان دو میں نہیں ہے اس تفصیل کے ساتھ۔ تو اب یہ جو ساری گفتگو ہو رہی ہے
کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو طہارت کے اس تقاضے کو کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اب تو پاک ہو جاؤ، اب بھی وہ پاک نہیں ہوئی، تبھی تو قرآن ذکر کر رہا ہے. تو شاید کوئی کہے کہ ہو سکتا ہے کہ آیت تطہیر اس کے بعد آئی ہو اور یہ عمل ان کا پہلے رہا ہو، یہ ان کا جس کی وجہ سے کہا گیا دل ٹیڑھے ہو گئے. تو بزرگان گرامی پھر تاریخ جو ہے وہ ہمیں بتائے گی کہ کچھ خواتین ایسی تھیں کہ کم از کم رسول کے ایک اعلان کی تشریح بن گئیں ان معنوں میں کہ ایک مقام تھا حوب، وہاں کے کتوں کے نے بھونک کر بتایا. تاریخی تفصیل سے اگر آپ حضرات یاد ہو، یہ کوئی کمزور روایت نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف شیعہ کتابوں میں ملتی ہے. یہ تو اتنی مضبوط روایت تھی کہ خود حضرت عائشہ کے لیے اس وقت کوئی صورت نہیں تھی. جب یہ پوچھا انہوں نے، کتوں نے گھیر لیا آپ کے بڑھتے ہوئے اونٹ کو، جب جمل کے لیے جا رہی تھی تو کتوں نے گھیر لیا. اس وقت جناب عائشہ نے فوراً پوچھا کہ یہ جگہ کون سی ہے. جو ساربان تھے، جو لوگ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اس جگہ کا نام حوب ہے. تو جب حوب سنا تو انہوں نے کہا کہ فوراً اونٹ پھیرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ روایت اتنی معروف تھی، حضور میں نے اتنا واضح لفظوں میں کہی تھی کہ ازواج آپس میں ایک دوسرے کے اوپر یہ گویا طنز کرتی تھیں یا چھیڑا کرتی تھیں ایک دوسرے کو کہ تم ہوگی وہ حوب والی، اور وہ کہتی تھی نہیں تم ہوگی. ایک دوسرے پہ یہ جملے بازی ہوا کرتی تھی. یہ معروف تھا کہ ایک بیوی ایسی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک بیوی ایسی ہوگی میری کہ جس کے اوپر حوب کے کتے بھونکیں گے، اور اس وقت صورت یہ ہوگی کہ وہ میرے وصی کے مخالفت میں نکلے گی، میرا وصی حق پہ ہوگا اور وہ نا حق پہ ہوگی. اب یہ واقعات تو رسول کے بعد ہو رہا ہے نا، اور یہ واقعہ مسلمہ ہے. چاہے وہ حضرت عائشہ کے سامنے گواہیاں پیش کی گئیں اور ان کو کہا گیا کہ نہیں یہ حوب نہیں ہے، اس جگہ کا نام کچھ ہے، دھوکہ ہوا یا جو کچھ بھی ہوا، یہ تو طے ہے کہ حوب کے کتے ان پہ بھونکے، اور حضور نے کہا تھا جس پہ حوب کے کتے بھونکیں گے وہ ناحق پہ ہوگی. تو جو رسول کے بعد بھی ناحق پہ رہے اس پہ تو طہارت کبھی بھی آئی تھی. یعنی پہلے قرآن کہے کہ دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، اور بعد میں یعنی اگر کہا گیا نا کہ آیت تطہیر بعد میں نازل ہوئی تو کم از کم آیت تطہیر کے نزول سے پہلے دل ٹیڑھے تھے، اور آیت تطہیر کے بعد، اور وہ بھی ایک دو دن کے بعد نہیں، کم از کم اس کے 26 سال کے بعد حضور کے دنیا سے جانے کے اس پر کتے بھونکے. تو اب یہ تو آیت تطہیر کی مصداق نہ تو پہلے تھی نہ بعد میں ہو سکی. تو صرف یہ کہہ کے جان چھڑا لینا کہ صاحب یہ چونکہ ازواج کے تذکرے میں ہے، اس سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی. پھر آگے یہ بھی دیکھیے کہ ذرا سے تھوڑا سا ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس میں جو کچھ ارشاد ہوا ہے، 3 مرتبہ گھر کا تذکرہ ہوا ہے 28 سے لے کے 34 تک کی آیت میں. ایک مرتبہ اسی 33ویں آیت میں جس میں آیت تطہیر ہے اس سے فوراً آیا ہے وَقَرْنَا فِي بَيُوتِكُنَّ، اے رسول کی بیویوں تم اپنی گھروں میں ٹھہری رہو. اس کے بعد پھر 34ویں آیت شروع ہوتی ہے تو پھر وہاں سے شروع ہوتا ہے وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بَيُوتِكُنَّ، جو کچھ تمہارے گھروں میں تلاوت کیا جاتا ہے اس کا ذکر کرو تمہارے گھروں میں. پہلے بھی گھروں کا تذکرہ ہے، بعد میں بھی گھروں کا تذکرہ ہے. بیچ میں آیت تطہیر ہے جو کہہ رہی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. ابھی ذرا غور فرمائیے، کرنا فی بیوتکن، اے رسول کی بیویوں تم اپنے گھروں میں بیوت بیت کی جمع ہے، گھروں کے اندر ٹھہری رہو. بعد میں کہا جا رہا ہے وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بَيُوتِكُنَّ، جو کچھ تمہارے گھروں میں تلاوت ہوتی ہے اس کا ذکر کرتی رہو گھروں میں، تمہارے گھروں میں جو تلاوت ہوتی ہے. ازواج سے جب گھروں کو نسبت دی گئی تو گھر تھے کثیر تعداد میں، جن کو اہل بیت کر کے کہہ کے مخاطب کیا جا رہا ہے. ان سے کہا جا رہا ہے اے اہل البیت، اے اس گھر کے رہنے والوں یا اے خاص گھر کے رہنے والوں. اب بیویوں کے گھر تو تھے بہت سے، کم از کم 9 بیویاں حضور کی آخری وقت کے اوپر آپ کے گھر میں 9 بیویاں تھیں. ان 9 بیویوں کے 9 حجرے رہے ہوں گے، 9 گھر رہے ہوں گے، یعنی رہنے کی الگ الگ جگہ تھی. تو یہ 9 گھر ہیں. اب جب کہا جا رہا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر برائی کو دور رکھی گئی ہے، تو ان 9 میں سے کون سا گھر ہے جو بیت کہلائے؟ اب بتائیے. چلیے آپ کہہ دیں گے حضرت عائشہ کا گھر ہوگا، لیکن اس صورت میں اللہ پر
عدل کے خلاف کام کرنے کی بات ہے کہ خود تو کہہ رہا ہے کہ تم ایک سے زیادہ بھی شادیاں کر سکتے ہو، دو دو تین تین چار چار بھی، لیکن دیکھو ان کے اندر عدل کرنا ہوگا، اور اگر عدل نہیں کر سکتے تو یہ شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے. خوش نہ ہو جایا کریں مرد کے 4 بیویوں کی اجازت ہے. شرط ایسی لگائی گئی ہے کہ ان کے چاروں میں عدل کرو، اور یہ بھی ساتھ کہہ دیا گیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، تو گویا اجازت نہیں ہے. لیکن بات اور ہم نے بہت استعمال کیا اس اللہ میاں کی دی ہوئی اجازت کو. تو جس نبی کے گھر میں 9 گھر ہیں بیویوں کے، ان کو، اور باقاعدہ اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ تمہارے گھر ہیں جمع کی صیغے میں، ان میں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ ایک گھر ایسا ہے کہ جس کے پاس برائی نہیں آتی اور جس جو پاک و پاکیزہ رہے. تو یہ جب جملہ کہا جا رہا ہے تو اس وقت باقاعدہ گویا کسی ایک گھر کی نشاندہی ہو رہی ہے. اب اگر آپ نے بہت ہی جوش عقیدت میں کہہ دیا کہ وہ حضرت عائشہ کا گھر تھا، تو اللہ تو اپنے رسول سے چاہتا ہے کہ ہر بیوی سے انصاف کرے، اور خود اللہ انصاف نہیں کر رہا. ایک گھر کو وہ طیب و طاہر قرار دے رہا ہے اور باقی 9 گھروں کو نظر انداز کر رہا ہے. نہیں، بلکہ یہ کہنا پڑے گا کہ جب 9 گھروں کا تذکرہ ایک مرتبہ بیوت کہہ کے کیا گیا، پھر دوسری مرتبہ بیوت کہہ کے کیا گیا، اور بیچ میں ایک گھر کو صرف گھر نہیں کہا گیا. یہ دلچسپ بات یہ ہم عام طور پر کہتے ہیں اے اہل بیت، اہل بیت نہیں کہا گیا، اے لل بیت. یہ جو لفظ الف لام بیچ میں لگ گیا ہے نا، یہ الف لام کر دیتا ہے، یعنی وہ معنی جو آپ انگریزی میں لفظ دی استعمال کرتے ہیں نا، THE دی، ان معنوں میں کہ یا تو تمام گھروں کے اوپر اس کا اطلاق ہوگا، پورے گھر کی 9 جو ہے اس نسل کی، یعنی دی مین کا مطلب پوری ہیومینٹی، اور یا دی مین یہ خاص مرد، یہ خاص آدمی، یعنی یا تو اس کو دی کو کسی ایک پرٹیکولر کے لیے استعمال کیا جائے گا یا پوری کلاس کے لیے، پوری جماعت کے لیے استعمال کیا جائے گا. تو تمام گھروں پہ تو استعمال ہو نہیں سکتی آیا تطہیر کہ اے ہر گھر میں رہنے والوں، ہم نے تمہیں ایسے پاک کیا ہے جیسے پاک ہونا چاہیے. اس میں کافروں کے بھی گھر ہیں، اللہ کے نافرمانوں کے بھی گھر ہیں، عیسائیوں یہودیوں سب کے گھر ہیں. تو گھر بطور کلاس کے تو نہیں آ سکتا، یہ پوری اسپیشی اس میں نہیں آ سکتی. اب ظاہر ہے کہ کسی ایک پرٹیکولر گھر کی بات ہے، تو وہ پرٹیکولر گھر جب ایک طرف ایک جنرل گھر ہیں تمام بیویوں کے، وہ جمع کی صورت میں ہیں، یہ ایک گھر ہے، اور لگا کر یہ بتایا یہ خاص گھر ہے، اے اس گھر والوں. تو یہ اشارہ جس گھر کی طرف ہوگا وہ گھر اور ہوگا، بیویوں کے گھر اور ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر اب یہ بات تو آگے دیکھیے کہاں جاتی ہے، ایک دن کے اندر کیا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اتنی سی بات ہے کہ یہ اہتمام نظر آتا ہے. ان وجوہات پہ ہم ہو سکا تو غور کریں گے کہ آخر یہاں پہ یہ آیت موجود کیوں ہے، اس جگہ پر کیوں ہے. لیکن ایک بات جو بالکل سامنے کی سمجھ آتی ہے اس گفتگو کے حوالے سے جو ابھی میں کر رہا تھا، یہ بیوت اور بیت کی، کہ اگر اس آیت کو یہاں سے نکال دیجئے، آیت تطہیر کو کسی اور جگہ رکھ دیں قرآن مجید میں، تو وہاں پھر اہل بیت کے معنی دیکھنے کے لیے ہمیں ڈکشنری سے رجوع کرنا پڑے گا. اور ہو سکتا ہے ڈکشنری میں جو بیت کے معنی ہو اس کے اندر بیوی بھی شامل ہو، اولاد بھی شامل ہو، گھر کے جانور بھی شامل ہو. جو عربی زبان میں بیت کے مفہوم میں اور اہل بیت کے مفہوم میں جو لوگ آتے ہیں وہ سب آتے ہیں جو گھر کے اندر رہتے ہیں. تو پھر ڈکشنری میں دیکھیں گے اور اس سے نتیجہ نکال دیں گے. لیکن اللہ میاں نے اس آیت کو یہاں پر اس لیے رکھا ہے کہ پہلے بیویوں کو، یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ بیوی میں کسی بیوی کا کوئی گھر نہیں ہے. یہ جتنے گھر ہیں یہ بیویوں میں سے کس کا ہے؟ کوئی جہیز میں کسی کو ملا تھا، کوئی ساتھ لے کے آئی تھی، یہ تو سارے رسول کے دیے ہوئے گھر ہیں نا. اور اس کی دلیل یہ نہیں کہ میں یوں ہی زبانی کہہ رہا ہوں کہ جی رسول کے گھر تھے، بیویوں کے گھر نہیں تھے. اسی میں 28ویں آیت میں نے پڑھ کے اس کا ترجمہ آپ کو سنایا کہ 28ویں آیت میں یہ کہا گیا کہ حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر تمہیں دنیا کی زینت بہت پسند ہے تو ہم کچھ دے کے تمہیں رخصت کرتے ہیں. اب اگر گھر ان کا ہوتا تو یہ کہتے پھر میں دے کے میں خود جان چھوڑا کے جا رہا ہوں. سیدھی سی بات ہے کہ جب اللہ یہ کہہ رہا کہ ابھی بھی ان سے کہہ دو کہ تم چلی جاؤ جو تم سے انکار کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے ان میں سے جو عورت بھی دنیا کی زیب و زینت پسند کرتی اس کو اللہ کا رسول گھر سے رخصت کر سکتا تھا. تو رخصت کر سکتا تھا تو گھر ان کا نہیں تھا.
رسول کا گھر تھا. یہ سارے گھر رسول کے ہیں, لیکن 2 مرتبہ ازواج کے لیے کہا گیا کہ یہ بیوت کنہ, تمہارے گھر, تم خواتین کے گھر. گویا پروردگار عالم اس بیت کا تذکرہ کرنے کے لیے کہ جو مخصوص بیت ہے یہ اہتمام کر رہا ہے کہ پہلے ہر بیوی کو الگ الگ ایک گھر الاٹ کر کے اس پہ کرنا فی بیوت کنہ کا تالا لگا کے ان کو اس میں مقید کر کے پھر کہا ہے اہل بیت تو ایسے تو یہ اب جناب والا یہ گھر جس کا خاص طور پہ تذکرہ ہو رہا ہے, اب اگر آپ لب و لہجہ دیکھیے, بات کا انداز دیکھیے, تو اس سے پہلے خطاب ہو رہا ہے یا ازواج النبی, یا رسول سے کہا کہ قل ازواج کا, اپنے بیویوں کو کہہ دو. پھر اللہ میاں نے رسول کے ذریعے سے بات کرنے کے بجائے براہ راست بات شروع کی کہ اس کے بعد ہی کے آیت میں کہا گیا یا نساء النبی, اے نبی کی بیویوں. اب چونکہ نبی کی بیویوں سے خطاب تھا, نبی کی بیویوں سے گفتگو تھی, تو تمام صیغے جو تھے وہ مؤنث کے استعمال ہوئے. بے شک. اب چونکہ عربی میں قاعدہ یہ ہے کہ عورتوں سے بات ہو تو اس کے لیے صیغے اور ہوں گے. اردو میں بھی آپ کے یہاں ہے نا کہ عورت کھانا کھاتی ہے, مرد کھانا کھاتا ہے, لیکن انگریزی کے اندر اور فارسی کے اندر دونوں کے لیے ایک ہی طرح کے ورب استعمال ہوتے ہیں. عربی ان زبانوں میں سے ہے جو اردو سے بھی زیادہ اس معاملے میں تفصیل طلب ہے. وہ ہر لفظ کے پہلے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ یہ مذکر ہے, یہ مؤنث ہے, اور پھر اس کے ساتھ جو بھی ورب استعمال ہوتا ہے وہ اس کے حساب سے استعمال ہوتا ہے. ورب ہی نہیں, جتنے پروناؤنز استعمال ہوتے ہیں, یعنی عورت کا گھر اس کے لیے اور ضمیر استعمال ہوگا, مرد کا گھر اس کے لیے اور پروناؤن استعمال ہوگا. تو چنانچہ یہ اور وہ کہتے ہوئے بھی عورت اور مرد کا امتیاز رکھا جاتا ہے, ان کے یہاں پورا اہتمام ہے. چنانچہ جو 28ویں آیت سے لے کے 33ویں آیت تک جتنے صیغے ہیں وہ سب زنانے صیغے ہیں. یہ بیوت کنہ, یہ کنہ جو ہے یہ خواتین کے لیے ہے. یہ اور جتنے الفاظ ہیں, ابھی اس وقت گرامر میں کیا عرض کروں, مجھے خود نہیں آتی تو آپ کو کیا پڑھاؤں گا. بہرطور یہ طے شدہ بات ہے کہ صیغہ مؤنث میں یہ سلطان مراد صاحب جو ہیں یہ عرب میں بہت عرصے رہے ہیں, ان سے پوچھ لیجئے گا کہ ان میں سے کون کون سے ضمائر جو ہیں, ضمیریں وہ مؤنث کی ہیں. اور اس کے مقابلے میں آیا تطہیر میں یہ ضمیر مذکر کی ہو جاتی ہیں. انکم, تم مردوں کے لیے یہ استعمال ہوا. یا یطہرکم, یہ کم ہو رہا ہے, وہاں کن ہے یہاں کم ہے. یہ واضح ایک فرق ہے. اچھا اب ہم نے کہا کہ صاحب وہاں تو صیغہ مؤنث تھا, یہاں صیغہ مذکر ہو گیا, تو اس کا مطلب ہے اس کے مخاطب اور ہیں, اس کے مخاطب اور ہیں. تو اس کا بڑا اچھا جواب آیا ہمارے بھائیوں کی طرف سے, اور بڑا مضبوط جواب ہے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ صیغہ مذکر اس لیے نہیں ہو گیا کہ رہنے والے مذکر ہو گئے ہیں, بلکہ خطاب ہوا ہے, اس کے اندر ایک خطاب کا لفظ ہے اہل البیت, اے گھر والو. اب اہل کا لفظ خود مذکر ہے, اس لیے جو صیغے تبدیل ہوئے ہیں وہ اہل کی وجہ سے ہوئے ہیں, اس وجہ سے نہیں ہوئے کہ جناب وہاں مردوں سے بات ہو رہی, وہاں عورتوں سے ہو رہی تھی, یہاں مردوں سے ہو رہی ہے. آرگومنٹ بہت سالڈ ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ بات وزندار ہے کہ یہ جو صیغے کی تبدیلی ہوئی ہے یہ اہل بیت کے خطاب کی وجہ سے ہوئی ہے, انہیں اہل بیت کہہ کے مخاطب کیا جا رہا ہے. درست ہے جناب, بہت مضبوط دلیل, ہم مان لیتے ہیں. لیکن اب دشواری یہ ہے کہ بات شروع ہوئی 28ویں آیت سے, تو وہاں کہا گیا تھا یا نساء النبی, یا قل ازواج کا, اپنی بیویوں سے کہہ دو. اب چونکہ بیویوں سے بات ہو رہی تھی تو اس آیت میں جو کچھ کہہ دو کہا جائے گا وہ سب صیغہ مؤنث استعمال ہوگا. اس کے بعد اللہ نے خود خطاب شروع کیا تو کہا یا نساء النبی, پھر بھی مؤنث صیغے چل رہے ہیں. چلتے چلتے درمیان میں ایک مقام پر خطاب بدل. اب اس میں بہت سی آیتیں ایسی ہیں 28 سے لے کے 33 تک کہ ہر آیت میں نساء النبی نہیں آیا ہے, لیکن چونکہ ایک جگہ نساء النبی آ گیا ہے نبی کی عورتوں, تو مسلسل صیغے مؤنث کے چل رہے ہیں. 33ویں آیت شروع ہوتی ہے تو اس میں بھی یہیں سے شروع ہوتا ہے کرنا فی بیوت کنہ, تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو, اطعنا, اللہ کی اطاعت کرو, یہ کہہ کے, اور پھر اچانک اس میں لب و لہجہ بدلتا ہے
کہ کہا جاتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ نے تم سے برائی کو دور کر دیا ہے، مذکر کا صیغہ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت کا لفظ آیا ہے. ٹھیک ہے، جب تک مؤنث خطاب تھا، خطابیہ مخاطب جو ہے وہ عورتیں تھیں تو صیغہ مؤنث چل رہا تھا. اب چونکہ لفظ اہل استعمال ہوا ہے، خطاب بدل گیا ہے، تو نتیجتاً اب جملوں کی ساخت بھی بدل گئی، اب مذکر کا صیغہ چلنے لگا. سمجھ میں آ گئی بات؟ لیکن اس کے فوراً بعد 34ویں آیت ہے. اب اگر 34ویں آیت میں کوئی نیا خطاب نہ آئے، یعنی پھر نساء النبی نہ کہا جائے، اس میں پھر ازواج رسول نہ کہا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے جو خطاب آیا ہے، پہلے جو ازواج کا خطاب آیا تھا، اس کے اعتبار سے جتنی اس کے بعد کی آیتیں آئیں اس میں صیغہ مؤنث آتا رہا. اب اچانک خطاب بدل گیا، اب اہل بیت سے بات ہونے لگی. تو اب اہل بیت سے بات ہونے لگی تو اس کا مطلب یہ کہ اب جتنی جگہ بھی خطاب کے بغیر جملے آئیں گے اور اسی گروپ سے خطاب ہوگا تو اب صیغہ مذکر ہوگا، اس لیے کہ اب ہیڈنگ کے طور پر اہل بیت سے بات ہو رہی ہے. لیکن دلچسپ بات ہے کہ یطہرکم تطہیرا کہتے ہی پھر اب کوئی خطاب نہیں ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ وذکرنا، اے بیویو تم ذکر کرو کس چیز کا؟ ما یتلا فی بیوتکن، جو تمہارے گھروں میں پڑھا جا رہا ہے. پھر وہی زنانے صیغے شروع ہو گئے، خطاب بدل چکا ہے. اب اصولاً تو مردانہ خطاب ہونا چاہیے نا، لیکن اب زنانہ گفتگو شروع ہو گئی، زنانہ لب و لہجے میں. اس کا مطلب ہے یہ جو 20 کی آیت میں جو خطاب کیا جا رہا ہے وہ اہل کوئی اور ہیں اور یہ بیویاں بالکل اور ہیں. غالباً بات شاید پوری طرح واضح نہ ہوئی ہو، الجھی ہوئی سی بات ہے. دیکھیے کچھ بات کو ذرا سے سادہ سا کر دوں کہ ایک کوئی شخص خطاب کر رہا ہے کہ خواتین سے ہی خطاب ہے فرض کیجئے، تو اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، اور اب اس کے بعد گفتگو کر رہا ہے تم یہ کیا کرو، یہ کیا کرو، یہ کیا کرو. اس میں جتنے جملے کہہ رہا ہے اس کے بعد اس کے اندر گفتگو ہو رہی ہے بیٹیوں سے، بہنوں سے. تو اب اس میں تم یعنی جب گھروں سے نکلا کرو تو تمہارا لباس ایسا ہونا چاہیے اور تم یہ کھایا کرو اور یہ پیا کرو. جہاں جہاں مؤنث کا صیغہ آنا چاہیے وہاں مؤنث کے صیغے آ رہے ہیں. تم لوگ جو دنیا والوں کے پاس آتی جاتی ہو تو تم یہاں خیال رکھو کہ تمہارا لباس کیسا ہو، گفتگو کیسی ہو. اب یہاں پر ہم عورت سے خطاب کر رہے ہیں چونکہ پہلے کہہ دیا تھا ماؤں بہنوں. درمیان میں نے اچانک جملہ بدل دیا اور میں نے کہا کہ تم قوم کا سرمایہ ہو اور یہ سرمایہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے. اب سرمایہ مذکر ہے، اب میں نے مذکر جملے بولنے شروع کر دیے. جی اب یا تو خطاب یہی رہے گا تو جملے سارے مذکر چلتے جائیں گے، ورنہ سیدھی سی بات یہ کہ پھر مجھے مؤنث خطاب کے لیے پھر ماؤں بہنوں کہنا پڑے گا. جی اب اگر آپ جا کے قرآن مجید میں یہ سورہ احزاب کی آیتیں اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ پہلے تو خطاب تھا نساء النبی، ازواج رسول، تو اس کے حوالے سے مؤنث کے صیغے چل رہے تھے. جب اہل بیت کا لفظ آ گیا تو اب اہل بیت کے بعد جتنا ان سے گفتگو اسی گروپ سے گفتگو ہوگی، لیکن اب اہل بیت کہہ کے خطاب ہو رہا ہے نا، اب صیغہ مذکر ہونا چاہیے. لیکن فوراً ہی یطہرکم تطہیرا کہتے ہی مؤنث کا صیغہ آ گیا. اس کا مطلب یہ جتنا مؤنث کے صیغے میں بات ہوئی وہ کسی اور سے خطاب تھا اور جو مذکر صیغے میں بات ہوئی وہ کسی اور سے خطاب ہے. اب تو بات واضح ہوئی نا بزرگان محترم. اسے ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آیا تطہیر سے مراد ازواج رسول ہو جائیں، بڑے شوق سے ہو جائیں، بڑے فخر کی بات ہے. رسول کی ازواج ہیں، قرآن مجید نے ان کو مائیں قرار دیا ہے ہماری، چاہے اس کے مقاصد کچھ اور ہوں، کیوں ماں قرار دیا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن یہ اور کس حد تک ماں قرار دیا ہے یہ سب جب غور کریں گے تو ہمارے سامنے آئے گا. لیکن ان ماؤں سے ہمارے لیے اگر ان کے ساتھ کوئی فضیلت لگ جائے، کوئی بزرگی مل جائے تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. اللہ کی نعمت ہے یہ کیفیت کہ کوئی شخص گناہوں سے پاک ہو. اگر یہ نعمت میں کچھ جتنے لوگ زیادہ سے زیادہ شریک ہوتے ہیں وہ سب کی سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں. ہم اس لیے اختلاف نہیں کر رہے کہ صاحب کیوں یہ چونکہ بیویاں تھیں، ارے بیویوں میں حضرت خدیجہ بھی ہیں، ان کا ہم احترام نہیں کرتے. انہی بیویوں میں ہم
یہ نہیں ہے کہ بھئی قلم ہمارے نزدیک سب بیویاں رد ہیں، یہ بات دنیا نہیں سمجھتی. وہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ اصحاب کے بھی دشمن ہیں اور ازواج کے بھی دشمن ہیں. نہ، ہماری نعوذ باللہ ہم سوچ نہیں سکتے کہ ہم اصحاب یا ازواج رسول کی توہین کریں گے. ہماری صورتحال یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی رسول کی ذات گرامی سے حقیقی معنوں میں عقیدت اور محبت رکھتا اور رکھتی تھی تو وہ ہمارے لیے بھی محترم ہے. نگاہ رسول میں اگر کسی کا کوئی مقام ہے، صحابی کا ہو یا ازواج کا ہو، تو ہمارے لیے بھی قابل احترام ہے. لیکن اگر کوئی فرمان رسول کا تابع نہ ہو، چاہے وہ بیوی ہو چاہے وہ اصحاب میں سے ہو، پھر ہم اس کے لیے کوئی احترام کا گوشہ نہیں رکھتے. ہمارے لیے پیمانہ ہے ذات رسالت. ہماری تمام محبتیں، تمام عقیدتیں ذات پیغمبر سے وابستہ ہیں. اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو عقیدت ہے اور حضور کی نگاہ میں اس کی یہ عقیدت قابل قبول ہے، دعویٰ تو ہم بھی بہت کرتے ہیں نا، مولا علی کے ماننے والے ہیں، لیکن مزہ تو جب ہے جب مولا علی کہیں کہ ہاں یہ ہمیں ماننے والا ہے. لیجیے اب یہیں سے ایک بات یاد آ گئی، بس اسی پہ گفتگو کو ختم کر دوں. آج کی گفتگو ایک مرثیہ نگاروں نے جو کچھ ہمیں کہا وہ تو خیر بالکل مختلف بات تھی، لیکن تاریخ میں ایک جملہ ہمیں نظر آیا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ جناب فضہ جب امام حسین السلام رخصت آخر کے لیے آئے ہیں، خیمے سے باہر کھڑے ہوئے، تو وہاں آپ نے نام لے لے کر سلام کیا ہے. زینب پہ سلام اور رقیہ پہ سلام اور تم پہ بھی سلام، اور اے انصار کی بیویوں، جو انصار آپ کے شہید ہو چکے ہیں میدان جنگ میں، ان میں سے جن کی بیویاں تھیں ان کو بھی آپ نے سلام کیا. اور اس وقت ایک جملہ کہا، اب یہ تاریخ کا جملہ ہے، مرثیہ میں کسی اور انداز سے بیان ہوا ہے، لیکن تاریخ نے بتایا کہ امام نے کہا اے ماں کی کنیز فضہ، تجھ پہ میرا سلام ہو. اب یہ بات ذرا سی کھٹکتی ہے، ظاہر ہے کہ شاعر نے تو اپنے طور پر یہ بھی کہا کہ ماں فضہ کہہ کے سلام کیا آپ نے، امام نے، لیکن جو تاریخ بتاتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ماں کی کنیز کہہ کے سلام کیا، اے سیدہ کی کنیز تجھ پہ سلام ہو. یہ امام حسین کون ہیں؟ وہ ذات ہیں کہ مولا کائنات 2 پیراہن خریدتے ہیں، قمبر ساتھ ہے، جو قیمتی پیراہن ہے قمبر کو دے دیتے ہیں. قمبر کہتا ہے مولا یہ آپ اپنے لیے رکھیے، مجھے یہ دوسرا والا دیجئے. تو امام کہتے ہیں کہ نہیں، تم نوجوان ہو، میں ضعیف العمر ہوں، مجھے یہ رنگ اتنا اچھا نہیں لگے گا، مجھے تو سادہ سا ٹھیک ہے، تمہارے لیے یہ شوخ کا رنگ کا لبادہ جو ہے، یہ لباس ہے، یہ تمہارے لیے موزوں ہے. مقصد امیر المومنین غلام نوازی ہے، لیکن کہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ جی چونکہ تم غلام ہو اور میں غلاموں کو سرپرست ہوں اس لیے چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ میں زیادہ اچھا سلوک کروں. نہیں، وہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ محسوس کرے کہ یہ صرف میری محبت ہے کہ جس کی قدر کرتے ہوئے مولا کائنات مجھے یہ لباس مجھے دے رہے ہیں. اس کو غلام کہنا گوارا نہیں کرتے علی ابن ابی طالب. علی تو غلام کو غلام نہ کہیں، اور حسین اپنی ماں کی کنیز کو اپنے آخری مرحلوں میں جبکہ عموماً ان چیزوں کو فراموش کر دیا جاتا ہے، اس وقت یہ احساس دلائیں کہ تو ماں کی کنیز ہے. یہ بات کیوں امام نے کہی؟ تو بزرگان محترم صورت احوال یہ ہے کہ یہ عبدیت جو ہے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن اور اب میں سے کون ہے جو انکار کرے کہ ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں، لیکن اللہ کیا ہم سب کو اپنا بندہ مانتا ہے؟ یا ہم صحیح معنوں میں بندے ہیں؟ جب اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے حکم کی اطاعت نہیں کرتے، تو ہم کہاں کے بندے رہ گئے؟ حقیقتاً ہم اس کے بندے ہیں، لیکن بندگی کے تقاضوں کو ہم نے پورا کیا یا نہیں، یہ ایک بالکل الگ مسئلہ ہے. اس نے خلق کیا ہے، وہی مالک و مختار ہے، اس اعتبار سے تو ہم بندے ہیں. لیکن مزہ تو جب ہے کہ جب ہم اس کے ان تقاضوں کو بھی پورا کریں کہ جو بندگی ہم سے کر رہی ہے، اور اگر وہ تقاضے پورے کریں گے تو پھر اللہ سند دے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، پروردگارا ہم تجھی کو مانتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہر موقع پہ اللہ اللہ کر رہے ہیں. لیکن ہمارا اللہ اللہ کرنا اور بات ہے، اور اللہ کا کہنا کہ یہ بندہ میرا بندہ ہے یہ بالکل دوسری بات ہے. اور جب اللہ کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے تو پھر بندہ عام بندہ نہیں رہتا. سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ وہ ہے کہ جو اپنے بندے کو، جس کو وہ اپنا بندہ کہہ رہا ہے نا، اس بندے کو لے گیا راتوں رات اور معراج کا سارا سفر طے کرایا. جس کو وہ اپنا بندہ کہتا ہے وہ صاحب معراج ہوتا ہے. ہمارا دعویٰ اپنی جگہ پر، وہ کہتا ہے
کہ یہ میرا بندہ ہے. امام حسین علیہ السلام نے حل من ناصرین ینصرنا کہا تھا کربلا کے میدان میں. تمام ہمارے یہاں کی روایتیں بتاتی ہیں کہ جو اس وقت بہت سی مخلوق موجود تھی اس میں سے بھی ہر ایک کو جس کو توفیق ہوئی اس نے لبیک کہا، اور مومنین کی ارواح جن کا ابھی ظاہر میں وجود نہیں ہے ان ارواح نے بھی اس وقت لبیک کہا تھا. اور آج جو فرش عزا پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اسی لبیک کہنے کے نتیجے میں بیٹھے ہوئے ہیں. درست ہے آپ نے لبیک کہا تھا، لیکن اس لبیک کو حسین نے قبول کیا یا نہیں؟ جی ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ کے اس بندے نے جس کی نصرت قبول کی ہے پھر وہ عام انسان نہیں رہا ہے، اس کو بلند کر کے اپنے ساتھ اس طرح سے کھڑا کیا ہے کہ اب جہاں حسین کا ذکر ہوتا ہے ان ناصروں کا ذکر ہوتا ہے جن کی نصرت کو حسین نے قبول کیا ہے. ہم سب نے کہا تھا لبیک، ہم سب ناصر حسین ہیں، ہم سب روز کہتے ہیں اپنی زیارتوں میں کہ کاش مولا ہم کربلا میں ہوتے اور آپ کی نصرت کرتے، لیکن ہماری نصرت قبول نہیں ہے. قبول جب ہوگی، جب حسین کہیں گے یہ میرا ناصر ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ بتائیں گے کہ جیسے ناصر مجھ کو ملے نہ کسی نبی کو ملے نہ کسی اور وصی کو ملے، وہ اس سند یافتہ شخصیت ہوگا. تو امام کی طرف سے نصرت کو قبول کر لینا اور بات ہے، ہمارا دعوی نصرت کرنا اور بات ہے. اسی طریقے سے فضا کے لیے یہ بڑا اعزاز ہے کہ وہ سیدہ کی کنیز ہے، لیکن دل میں یہ کھٹک ہے کہ کیا میری کنیزی کو سیدہ نے بھی قبول کیا ہے؟ ساری زندگی خدمت کرتی رہی، اس بات پہ فخر کرتی رہی. اگر عبداللہ ابن مسعود نے پوچھ لیا کہ سیدہ کہ فضا تم تو ماشاءاللہ سے دونوں ہاتھوں سے جنت سمیٹ رہی ہو، رات دن نبی کے گھرانے کی خدمت کرتی ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا، تو انہوں نے کہا کہ جنت کیا ہوتی ہے؟ کہا علی کے گھر کی کنیز اور نہیں جانتی جنت کیا ہوگی؟ ارے بھائی جنت تو یہ ہوگی کہ جہاں انسان کو اس پہ نعمتیں تمام ہو جائیں، جہاں اللہ کی ساری نعمتیں اس کو مل جائیں. تو انہوں نے کہا کہ تم انتظار کرتے رہو کسی ایسی جگہ کا، میں تو جہاں ہوں وہیں پر مجھ پہ نعمتیں تمام ہو گئی ہیں. اس گھر میں رہنا ہی نعمتوں کی انتہا ہے. لیکن بزرگان گرامی وہ فضا یہ خود کہہ رہی ہے کہ میں کنیز ہوں، کوشش کرتی ہے کہ نقش قدم سیدہ پہ چلے، کوشش کرتی ہے کہ اس گھر کے طور طریقے اختیار کرے، لیکن سند نہیں مل رہی کہ جناب اسے سیدہ کہیں کہ یہ میری کنیز ہے. کنیزی کی سند نہیں دی. سیدہ دنیا سے چلی گئی، فضا آزاد بھی کر دی گئی، لیکن اس کو یہ موقع ہی نہ ملا کہ سیدہ یہ بات کہہ دیتی. اب امید تھی کہ علی کہہ دیں گے، علی نے آزاد کر دیا، شادی کر کے گھر بسا دیا. اب فضا کے دل میں یہ حسرت ہی رہ گئی کہ پتہ نہیں میری محنتیں قبول بھی ہوئی ہیں کہ نہیں، میری خدمتیں قبول بھی ہوئی ہیں کہ نہیں. امام حسن بھی دنیا سے چلے گئے، سند نہیں ملی. اب کوئی وارث سیدہ اگر یہ سند دے دے تو سرخرو ہو جائے گی فضا. چنانچہ ہوا یہی کہ اب حسین نے معلوم ہے کہ فضا کی آرزو کیا ہے. جو سیدہ کے زمانے میں خدمتیں کی تھیں وہ تو کی تھیں، فضا نے اب خدمتوں کی انتہا کر دی ہے کربلا کے میدان میں. اس لیے جاتے جاتے حسین چاہتے ہیں سند دے کے جائیں. چنانچہ کہا ہے فضا تو میری ماں کی کنیز ہے. بس یہ جملہ ملا ہے نا فضا کو، تو آپ سمجھ لیجیے فضا کا طور طریقہ بدل گیا. ابھی تک جو کچھ کرتی تھی، جب حکم دیا جاتا تھا حکم بجا لاتی تھی کہ میں ان کی اطاعت کرتی رہوں، شاید یہ مجھے اپنی کنیز کہہ دیں. لیکن جب سند مل گئی تو احساس ہوا کہ اب میرا مقام خاص مقام ہو گیا ہے، اب مجھے خود فیصلے کرنے ہیں، اب مجھے اس بات کی ضرورت نہیں کہ مجھ سے کہا جائے کہ یہ کام کرو. جب انہوں نے اپنی کنیز کہہ دیا تو گویا میری خدمت قبول ہو گئی، اب خدمت کا فیصلہ مجھے کرنا ہے. اور چنانچہ ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ ایک مرحلہ آیا کہ جب زینب سر دربار کھڑی ہوئی ہے اور یزید کہہ رہا ہے کہ علی کی بیٹی کو میرے سامنے لایا جائے، علی کی بیٹی کو سامنے لایا جائے. اس وقت فضا نے کسی سے پوچھا نہیں ہے، خود آگے بڑھ کے اور زینب کے سامنے کھڑی ہو گئی. یہ مجال ہے تیری کہ میری موجودگی میں تم شہزادی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ سکے، نظر اٹھا سکے. بزرگان گرامی بس 2 جملے اور میری گفتگو ختم کہ اس مرحلے پر اشارہ کیا گیا کہ جاؤ اس کنیز کو ہٹا دو سامنے سے. نیزے بردار آگے بڑھے، نیزوں کی انیاں آگے کیے ہوئے کہ ہٹ جاؤ. یہ نیزے بردار کون تھے؟ حبش کے رہنے والے غلام تھے. اب جو فضا نے دیکھا کہ ان کی قوم کے غلام آ رہے ہیں تو مخاطب ہوئی کہ تمہاری غیرتیں بالکل ختم ہو گئی، تم نے غلامی کیا اختیار کی، غیرت کو بھی بیچ دیا. ارے اپنے سرزمین کی کنیز کے اوپر تمہارے
ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اس کو سر دربار تم اپنے نیزوں کا نشانہ بناؤ گے؟ یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ ان حبشیوں کو غصہ آ گیا، مخاطب یزید اگر ہمارے قوم کی عورت کی توہین ہوئی تو ہم تیرے دربار کو لہو لہان کر دیں گے، خون کے دریا بہہ جائیں گے۔ ادھر اس نے یہ کہا ہوگا، میرا تصور کہتا ہے کہ زینب نے رخ کیا ہوگا مدینے کی طرف، نانا نانا آج کنیز کی حمایت کے لیے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں اور سیدہ کی بیٹی سر دربار کھڑی ہے، ان شرابیوں کے ہجوم میں ایک بھی کہیں سے آواز نہیں اٹھتی جو کہہ رہا ہے یہ رسول کی بیٹی ہے، اس کو چادر دے دو، اس کے احترام کی ضرورت ہے۔ سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔ رب العالمین ہمارے تذکرے کو قبول فرما، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، صراط مستقیم پر ثبات قدم عطا فرما، حاضرین کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ رب العالمین ہمیں حقیقی معنوں میں معرفت کتاب الہی بھی عطا فرما اور معرفت معصومین بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے کردار آل محمد کے کردار کی روشنی میں استوار ہو جائیں، ہماری ماؤں بہنوں کو کردار خاتون جنت اپنانے کی سعادت عطا فرما۔ رب العالمین یہ مومن اپنے دل میں مختلف تمنائیں اور آرزویں رکھتے ہیں، کسی کو حصول روزگار میں تیری مدد کی ضرورت ہے، کسی کو قانونی الجھنوں سے رہائی میں مدد کی ضرورت ہے، کسی کو اپنی صحت کے لیے تیری امداد کی توقع ہے، کسی کو اپنے رزق میں وسعت کے لیے تیری امداد کی توقع ہے، کوئی اولاد کی تمنا رکھتا ہے۔ پروردگارہ یہ سب آرزویں تو ہی پوری کرنے والا ہے۔ پروردگارہ یہ دنیا والوں نے اپنے دروازے ہمارے لیے بند کیے ہوئے ہیں، اگر کوئی دروازہ کھلا ہے تو وہ فقط آل محمد کا دروازہ ہے، ہمیں ان کے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ بنا، ہماری ہر حاجت کو اسی دروازے سے پورا فرما۔ اور رب العالمین مومن جہاں جہاں بھی ہیں ان کے جان و مال کا تو ہی محافظ ہے، ان کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ ہماری دعاؤں کی سب سے بڑی دعا کہ اس ذات کا جل ظہور فرما دے کہ جس کے ظہور کے ساتھ تیرے دین کا ظہور وابستہ ہے، اور ہمیں سعادت نصیب فرما کہ ہم اپنے امام کی زیارت بھی کریں، اور جسے شرف زیارت مل جائے وہ اس کو توفیق نصرت بھی عطا فرما کہ اپنے امام کی مدد فرمائے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔